آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے لیے AMC کے حصے کی رقم 822 کروڑ روپے دینے کے لیے ریاستی حکومت ہو گئی تیار۔ مذکورہ پروجیکٹ کے وقت پر مکمل ہونے کا امکان ہو گیا روشن۔ میونسپل انتظامیہ نے لی راحت کی سانس۔ مدرسہ عتبان بن مالک المکفوفین کے 2 نابینا طلبہ اور ادارہ فیض عالمگیر سے بھی ایک طالب علم نے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ مکمل کیا قرآن کریم کا حفظ۔ علماء دین کے ہاتھوں عمل میں آئی دستار بندی، سرپرستوں میں خوشی کی لہر۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے پیٹھے نگر اور اطراف کی بستیوں کو دی وزٹ، ساکنان کے مسائل حل کروانے کا دیا تیقن۔ وہاں باغات کی تعمیر کے لیے ہوئے راضی، مگر اس کی دیکھ ریکھ کے لیے مقامی ساکنان کو دی ذمہ داری۔ اور گلوبل فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقدہ 90 انٹر اسکول تحریری مقابلے کے نتائج کیے گئے ظاہر۔ معزز مہمانوں کے ہاتھوں نمایاں مقام حاصل کرنے والے طلباء میں کیے گئے انعامات تقسیم۔ مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دینے والی شخصیات اور اساتذہ کا بھی کیا گیا پراتفاق استقبال۔ خبریں تفصیل سے۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے لیے میونسپل کارپوریشن کے حصے کی رقم 822 کروڑ روپے ادا کرنے کے لیے حکومت تیار ہو گئی ہے، جس کے بعد اب اس پروجیکٹ کے وقت مقررہ پر مکمل ہونے کے امکان روشن ہو گئے ہیں اور میونسپل انتظامیہ نے راحت کی سانس لی ہے۔ واضح ہے کہ ریاستی حکومت نے شہر میں پانی کی قلت کے سنگین مسئلے کو حل کرنے آج سے 3 سال قبل 1680 کروڑ روپیوں کی نیو واٹر سپلائی اسکیم کو منظوری دی تھی، مگر بعد میں یہ پروجیکٹ امرت 2 اسکیم کے تحت مکمل کرنے کا فیصلہ مرکزی حکومت نے کیا۔ اس پروجیکٹ کا تخمینہ 1680 کروڑ سے بڑھ کر 2740 کروڑ روپیوں تک جا پہنچا، جس کا 30% حصہ مرکزی حکومت فراہم کروا رہی ہے، 45% حصہ ریاستی حکومت ادا کر رہی ہے، اور میونسپل کارپوریشن کو اپنے حصے کی 822 کروڑ روپے ادا کرنا تھی۔ چونکہ میونسپل کارپوریشن کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے حصے کی 822 کروڑ روپے کی رقم جٹا سکے، لہٰذا میونسپل انتظامیہ نے ریاستی حکومت سے AMC کے حصے کی 800 کروڑ روپیوں کی مالی امداد فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس پروجیکٹ کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت کی جانب سے 911 کروڑ روپے موصول ہوئے تھے، جو مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کو منتقل کر دیے گئے، کیونکہ یہ پروجیکٹ MJP کے ذریعے مکمل کروایا جا رہا ہے، اور مہاراشٹر جیون پرادھیکرن AMC انتظامیہ سے 822 کروڑ روپیوں کی ادائیگی کا مطالبہ بار بار کر رہا تھا، اور ریاستی حکومت کی جانب سے بھی گزشتہ دنوں AMC کے حصے کی 22 کروڑ روپیوں کی ادائیگی سے انکار کر دیا گیا تھا، جس کے سبب میونسپل انتظامیہ کا درد سر بڑھ گیا تھا اور اس اسکیم کے متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا، چونکہ اس معاملے کی مانیٹرنگ بامبے ہائی کورٹ اورنگ آباد بھی کر رہا ہے، اور AMC انتظامیہ نے فاضل بینچ کو اپنی مالی حالت سے واقف کروا دیا تھا۔ اس لیے فاضل بینچ نے بھی ریاستی حکومت کو میونسپل کارپوریشن کے حصے کے 822 کروڑ روپے ادا کرنے کی ہدایت کی، اور میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے بھی ریاستی وزیر اعلیٰ اور دیگر ذمہ داران سے مدد کی گہار لگائی تھی۔ ریاستی حکومت نے میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے فاضل بینچ کی ہدایت کے مطابق مطلوبہ رقم ادائیگی کی حامی بھر لی ہے، جس کے بعد میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت اور ان کے ماتحتین نے راحت کی سانس لی ہے، اور اس طرح اب اس پروجیکٹ کے وقت پر مکمل ہونے کی راہ بھی ہموار ہو گئی ہے۔ مدرسہ عتبان بن مالک سے مکمل قرآن کریم حفظ کرنے والے حفاظ کرام کی دستار بندی کے لیے ایک تقریب گزشتہ شام ادارہ فیض عالمگیر میں رکھی گئی۔ واضح ہے کہ ادارہ فیض عالمگیر کی جانب سے مدرسہ عتبان ابن مالک للمکفوفین قائم کیا گیا، جہاں نابینا طلبہ کو ایک بریل لینگویج کے ذریعے قرآن کریم حفظ کروایا جاتا ہے۔ اس مدرسے سے حفظ کرنے والے نابینا طلبہ حافظ شیخ عمران، شیخ عقیل اور حافظ شیخ کامران۔ شیخ عقیل نے صبح بعد فجر سے بعد مغرب تک ایک نشست میں مکمل قرآن کریم سنایا۔ ان دونوں ہی ہونہار حفاظ کرام نے 15 مہینے میں مکمل قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ اسی طرح فیض عالمگیر ادارے کا ایک اور طالب علم سید عبداللہ سید مظہر بیابانی نے بھی اپنی عصری تعلیم جاری رکھتے ہوئے 18 ماہ میں
مکمل قرآن کریم حفظ کیا۔ ان تینوں حفاظ کرام کی مہمان خصوصی مولانا عبدالقدیر مدنی کی موجودگی میں دستار بندی کی گئی اور مہمانوں نے انہیں انعامات اور دعاؤں سے نوازا۔ اس موقع پر قرآن و احادیث کی روشنی میں مولانا عبدالقدیر مدنی نے حاضرین کی رہنمائی کی اور اس بات پر خوشی و مسرت کا اظہار کیا کہ مدرسہ عتبان ابن مالک میں 2 نابینا بچوں کو حافظ قرآن بنتے انہوں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے ان بچوں کو قرآن کریم حفظ کرنے میں تعاون کرنے والے استادوں اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کی۔ اس بابرکت محفل کو کامیاب بنانے میں مفتی اکرم، مولانا مستقیم، مولانا ناظر، حافظ مجاہد، انور خان بامبے فالودہ والے، فیروز احمد، الحاج جاوید احمد عبد المجید، حاجی عبدالحادی اور دیگر نے اہم رول ادا کیا، جبکہ اس محفل میں بندگان توحید بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به وهم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. یہ حفظ کی دولت اے حافظ احسان خدائے برتر ہے دنیا میں بڑا اکرام تیرا۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر رشی کانت نے پیٹھے نگر اور اطراف کی بستیوں کو وزٹ دی اور وہاں کے ساکنان سے ان کے مسائل جاننے کے بعد انہیں یہ تیقن تو دے دیا کہ وہ ان کے مسائل ضرور حل کریں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہدایت دی کہ وہاں تعمیر کیے جا رہے باغات کی دیکھ بھال مقامی ساکنان کو ہی کرنا ہوگی۔ واضح ہو کہ شہر کے علاقہ بھوسنگ پورہ پیٹھے نگر علاقے میں کئی نئی آبادیاں بس گئی ہیں اور قدیم پیٹھے نگر سنکیت نگر میں آج بھی ساکنان کو مختلف بنیادی سہولیات سے محرومیوں کا سامنا ہے، جس کے تدارک کے لیے یہاں کے سابقہ کارپوریٹر اور ساکنان نے کئی بار نمائندگی کی اور درخواست و میمورنڈم بھی پیش کیے، تاہم پچھلے 3 برس سے میونسپل کارپوریشن ایڈمنسٹریٹر کے تسلط اور اختیار میں ہے اور یہاں مقامی سطح پر عوامی نمائندے کے نہ ہونے کے سبب یہاں درپیش مسائل کو نظر انداز ہی کیا گیا ہے۔ اراکین اسمبلی و اراکین پارلیمان کے اختیاری فنڈ سے کئی کام کیے تو گئے، لیکن کئی کام ایسے ہیں جو طوالت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہاں کے عوام عدم سہولیات کے سبب مشکلات کے شکار ہیں۔ ساکنان نے جب میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت سے ملاقات کی تو انہوں نے انہیں تیقن دیا ہے کہ نئی مٹمٹا پڑے گاؤں ڈرینیج لائن کے لیے جاری کیے جانے والے ٹینڈر میں اس علاقے کو بھی شامل کر دیا جائے گا اور اس طرح یہاں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح فی الوقت جاری 900 ملی میٹر پائپ لائن کے کام کی تکمیل کے ساتھ ہی یہاں کا پانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس طرح کا تیقن انہوں نے ساکنان کو دیا ہے، نیز کہا کہ دیگر بنیادی سہولیات بھی ان علاقوں کے ساکنان کو جلد فراہم کی جائیں گی۔ تاہم اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر نے صاف طور پر یہ بھی کہا ہے کہ جن علاقوں سے کارپوریشن کا پراپرٹی ٹیکس حاصل نہیں ہوگا وہاں ترقیاتی کام بھی نہیں کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کے ہمراہ سابق کارپوریٹر کرشنا بنکر، چیف ایگزیکٹو انجینئر اے بی دیشمکھ، ڈپٹی کمشنر سومناتھ جادھو، ٹاؤن پلاننگ کے منوج گرجے، راجیو سندھا، فاروق خان، وارڈ آفیسر سنجے سوڑکر اور دیگر افسران و ملازمین موجود تھے۔ فاضل بینچ کی ہدایت پر حج ہاؤس کی نو تعمیر شدہ عمارت میں وقف ٹربیونل شفٹ کیا جا رہا ہے، جس کا افتتاح آئندہ 5 فروری تک کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ اطلاع وقف ٹربیونل بار کونسل کے صدر
ایڈوکیٹ جاوید حمید دیشمکھ نے دی ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ وقف ٹریبونل کو گزشتہ کئی سال سے مستقل کوڈ بیڈنگ کا مسئلہ درپیش تھا۔ پہلے یہ ٹریبونل ضلع کلکٹر آفس کی عمارت میں شروع کیا گیا تھا، مگر یہاں کی جگہ ناکافی ہونے کے سبب سال 2018 میں وقف ٹریبونل کو ضلعی عدالت کے سامنے ایک عمارت میں منتقل کیا گیا، مگر یہ جگہ بھی ٹریبونل کے لیے کافی نہ ہونے لگی، لہٰذا وقف ٹریبونل کے سبھی وکلاء کے مشورے سے وقف ٹریبونل کے لیے مستقل عمارت کے لیے بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ میں مقدمہ دائر کیا گیا، جس کی سماعت آر وی گھگے اور جسٹس وائی جی کھوبرا گڑے نے کی۔ سماعت کے بعد فاضل عدالت نے حکومت کو ہدایت دی کہ 5 فروری سے قبل حج ہاؤس کی عمارت میں وقف ٹریبونل کے لیے مستقل طور پر جگہ فراہم کروائی جائے، جس کے بعد مذکورہ ٹریبونل کی عمارت کا افتتاح 5 فروری سے قبل حج ہاؤس کی عمارت میں ہونے کا امکان ہے۔ اس کیس کی پیروی ایڈوکیٹ راجندر دیشمکھ نے کی، جبکہ ایڈوکیٹ نثار احمد خان، ایڈوکیٹ MZ خان، ایڈوکیٹ عطا مصطفیٰ، ایڈوکیٹ مظہر خان، ایڈوکیٹ موہت دیشمکھ اور ایڈوکیٹ داؤد بھوری والا نے ان کو اسسٹ کیا۔ اس لیے ہمارے پورے وکلاؤں کی مدد سے اور گائیڈنس میں میں نے جو ہے سو پٹیشن داخل کیا، جس کی سماعت 25 جنوری 2024 کو ہوئی۔ ہمارے طرف سے، ہم پورے وکلاؤں کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ راجندر دیشمکھ نے پیروی کی۔ انہوں نے کورٹ کو وقف ٹریبونل میں جو مسائل ہے، جو وہاں اسٹاف کی کمی ہے، فیسلٹیز نہیں ہے، لیڈیز کے جینٹس اور لیڈیز کے لیے جو تو واش روم نہیں ہے، اس طرح کی پوری بنیادی جو سہولیات ایک کورٹ کو ہونا چاہیے، مہاراشٹر لیول کا ایک جو ہے تو کورٹ ہے جس کی جو بہت فرضیات کے تعلق سے وہاں ہیئرنگ ہوتی ہے اور ڈیسیزن ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی جو ہے تو لاپرواہی کی وجہ سے پوری طرح سے کورٹ کا کام ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اس لیے ہماری طرف سے جو پٹیشن داخل ہوئی تھی، اس کی ہیئرنگ میں جب کورٹ کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ اس پٹیشن میں ریئلی میں پبلک سیکریٹریٹ جو ایشو انوالو ہے، اس لیے کورٹ نے اسٹرکٹلی وارن کرتے ہوئے 5 فروری 2024 تک یا اس سے پہلے حج ہاؤس اور ٹریبونل کو افتتاح کرنے کا اسٹرکٹ آرڈر دیا، اور اس مطابق جو ہے سو حج ہاؤس کا اور وقف ٹریبونل کا افتتاح ہوگا۔ بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے 31 جنوری 1920 کو مک نائک نامی اخبار شروع کیا تھا، لہٰذا اسی مناسبت سے آج ماڈرن کالج آف کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں مک نائک دن منایا گیا۔ 31 جنوری 1920 کے دن بابا صاحب نے یہ اخبار شروع کیا تھا اور اس کے ذریعے سماج کے دبے کچلے اور پسماندہ و محروم طبقات اور ان کے مسائل کو لے کر مؤثر نمائندگی کی تھی اور غلامی کے خلاف ایک ماحول تیار کر لیا تھا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی صحافت اور موجودہ صحافتی سمت و طرز کار کے موضوع پر انفارمیشن اور رابطہ عامہ کے شعبے کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر یشونت بھنڈارے نے اس پروگرام میں رہنمائی کی۔ تقریب کی صدارت سینئر صحافی اور نیوز ٹاؤن کے مدیر سریش پاٹل نے کی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں ڈاکٹر امبیڈکر کے اخبار مک نائک کے معیار اور طرز نمائندگی پر روشنی ڈالی اور کہا کہ اس اخبار نے ہمہ جہت نمائندگی کی اور سماج کی تعمیر اور فرسودہ روایات کے خاتمے کے لیے قلمی جدوجہد کی۔ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے جوشابا پرتشٹھان کے صدر پردیپ دوڑے، ہیڈ ایڈمنسٹریٹو آفیسر ڈاکٹر سمیتا سالوے، سنجے پائکراؤ، معروف صحافی وجے بہادرے سمیت طلباء اور اساتذہ نے اپنی محنت اور تعاون پیش کیا۔ शिक्षण त्यांनी घेतलं, वेगळ्या ज्या पदव्या त्यांनी मिळवल्या त्या बहुतेक युरोपमध्ये मिळवल्या, एक तर त्या अमेरिकेत मिळवल्या आणि दुसरं नाही त्या इंग्लंडमध्ये किंवा ब्रिटनमध्ये मिळवल्या। पहिलं शिक्षणासाठी 1913 मध्ये बाबासाहेब आंबेडकर जुलै 1913 मध्ये बाबासाहेब आंबेडकर इंग्लंडला अमेरिकेत गेले। की अमेरिकेला जाण्याचा योग कसा आला तर बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाडांनी त्यांना युरोपमध्ये शिक्षणासाठी स्कॉलरशिप मंजूर केली। त्याचा एक फार सुंदर रंजक असा किस्सा आहे। सयाजीराव गायकवाड दर काही वर्षांनी युरोपमध्ये काही विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी पाठवायचे आणि बाबासाहेबांचं ज्यावेळेस ग्रॅज्युएशन झालं 1913 मध्ये, त्यावेळेस केळुस्कर गुरुजींनी त्यांना सांगितलं की आमच्याकडे चुनचुरीत विद्यार्थी आहे, तो आत्ताच ग्रॅज्युएशन झाला आहे आणि त्याला आपल्याला युरोपमध्ये शिक्षणासाठी पाठवायला पाहिजे। वक्फ ट्रिब्यूनल की खाली जायदादें फौरी पुर की जाएं, इसी तरह दीगर मतालबात पर
وقف بچاؤ کمیٹی کے ایک وفد نے علاقائی کمشنر سے ملاقات کی اور ایک میمورنڈم ان کے سپرد کیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ وفد وقف پراپرٹی بچاؤ کارکن شیخ خرم کی قیادت میں ڈویژنل کمشنریٹ پہنچا تھا۔ وفد نے وقف ٹریبیونل میں خالی پڑی 13 جائیدادیں جلد از جلد بھرنے کے ساتھ ساتھ اس ٹریبیونل کے لیے مقررہ ایڈیشنل کلکٹر کے عہدے کی خالی جائیداد پر بھی تقرر کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح دیگر اور کئی مسائل و مطالبات کو لے کر وفد نے ڈویژنل کمشنر سے تبادلہ خیال کیا اور انہیں اس سلسلے میں ایک مطالباتی میمورنڈم بھی پیش کیا گیا۔ آج ہم وبھاگیہ آیوکت کاریالیہ اورنگ آباد ان کو نویدن دیے ہوئے ہیں۔ نویدن کے وشے ہے کہ وقف نیادھیکرن اس میں جو خالی جگہ ہے وہ جگہ بھرنے کے لیے اور حج ہاؤس جو ہے حج ہاؤس میں حج کو جانے کے لیے جو یاتری ہے ان کو کھلا کرنے کے لیے ایسا 2 وشے کے لیے نویدن دیے ہیں۔ اور جو وقف جو یہاں کے ہائی کورٹ کے وکیل ایڈوکیٹ جاوید دیشمکھ صاحب ایک یاچیکا داخل کیے تھے کہ وقف ٹریبیونل جو ہے حج ہاؤس کے اندر آ کے یہاں پہ شروع ہونا، اور اس کے ساتھ اس کے وقف ٹریبیونل میں ایک جج ضلع کورٹ کے اور 2 ممبرس رہتے، تو اس میں 3 لوگ رہتے، بہت دن سے 2 ہی کام کر رہے تھے، تو تیسرے جو ہے اترکت ضلع ادھیکاری وہ پد خالی ہے، تو وہ پد خالی بھرنے کے لیے بھی وہ یاچیکا میں ڈالے تھے۔ تو ہائی کورٹ نے تینوں باتوں کو منظور کیا ہے کہ ہائی کورٹ بولا ہے کہ اترکت ضلع ادھیکاری جو ہے ان کا یہاں نیوکتی کرنا، اس کے بعد میں جو وہاں پہ 13 جو پد خالی ہے وہ بھی بھرنا، یہ ایسے آرڈر ہو گئی ہے۔ اور جو ہے وہ آفس جو ہے وہاں کا یہ حج ہاؤس میں شفٹ کر دینا، یہ اس سے بہت اچھا ہوا کہ ایک حج ہاؤس بہت دن سے بند تھا اور وہ چالو ہو جائے گا۔ اور دوسری بات ہے یہ کہ اورنگ آباد شہر کے بہت سارے سنگھٹن، جب میرے کو تو معلوم ہوتا ہے کہ پورے سبھی سنگھٹن جو ہے حج ہاؤس اورنگ آباد کا کھلنا، اس لیے بہت دن سے کوشش کر رہے، نویدن دے رہے، اپوزیشن دھرنے بہت کچھ کیے، وہ سب کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اچھا یہ کیے۔ تو اب وہ ہائی کورٹ جو ہے، ہائی کورٹ ایک ایسا اس کے اندر ججمنٹ دیا ہے کہ جلدی سے جلدی یہ وقف نیادھیکرن اس کے یہاں پہ شفٹ ہونا، یہ شفٹ ہونے کی وجہ سے اب آٹومیٹک جو ہے حج ہاؤس کھلا ہونے والا ہے۔ اب دوسری بات کیا، حج کا جو ہے حج کو جو یہاں سے یاتری نہیں جاتے تھے، تو اب اس مرتبہ ہمارا بول رہا ہے کہ 24 کو جو یاتری جائیں گے، کس حال میں ہم پوری کوشش کریں گے، آندولن کریں گے کہ حج ہاؤس سے ہی یہ حج کے جو یاتری ہیں یہاں سے حج کو چلے جائیں گے۔ گلوبل میڈیکل فاؤنڈیشن اور اسپیسیفک ہاسپٹل کے اشتراک سے منعقدہ 9ویں انٹر اسکول تحریری امتحانات میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات کی تقسیم کے لیے ایک تقریب گزشتہ شام بھارت رتن مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں منعقد کی گئی۔ ڈاکٹر رفیق زکریا سینٹر فار ہائر لرننگ اینڈ ریسرچ سینٹر کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالباری کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں پیسیفک ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اشتیاق انصاری، گورنمنٹ کینسر ہاسپٹل کے ڈاکٹر عابد، اورنگ آباد گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر فیاض خان، مدرسہ عربیہ کاشف العلوم کے صدر جبار باغبان، روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز کے مینیجنگ ڈائریکٹر شکیب خسرو، ٹریفک پولیس کے انسپکٹر امول دیوکر، کڈس آئی ٹی گروپ آف اسکول کے سیکرٹری سید عرفان، اسی طرح مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دینے والی شخصیات کو بھی میمورنڈم اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا، جن میں روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز کے مینیجنگ ایڈیٹر شکیب خسرو، عالیہ اسکول کی ڈائریکٹر زکیہ سبزواری، دیویہ مراٹھی کے سب ایڈیٹر محسنہ شیخ، مالیگاؤں اسکول کی پرنسپل رقیہ پروین، ہمدرد ٹرسٹ کے سید متین، الخدمہ ٹرسٹ کے عدنان چوش، ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے عبدالقیوم ندوی، MCN اردو نیوز کے ایڈیٹر قاضی محی الدین، ADN نیوز کے راجو مھسکے، سوشل ورکر شیخ آصف اور روزنامہ بھاسکر کے نمائندے سید ارشاد شامل ہیں۔ واضح رہے کہ اس امتحان میں شہر اورنگ آباد کے 30 اسکولوں کے 1800 طلباء نے شرکت کی تھی۔ اس موقع پر گلوبل میڈیکل فاؤنڈیشن کے سیکرٹری مسیح الدین صدیقی نے ان کے ٹرسٹ کے قیام کے اغراض و مقاصد اور اس ٹرسٹ کی جانب سے اب تک کیے گئے کاموں کی تفصیلات سے حاضرین کو واقف کروایا۔ مولانا آزاد کالج کے سابق پروفیسر احتشام قادری اور سابق کرکٹر اقبال صدیقی نے پروگرام کی نظامت کی، جبکہ اس تقریب کو کامیاب بنانے میں ٹرسٹ کے دیگر عہدیداران نے اہم رول ادا کیا۔
एग्जाम के अंदर हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की नॉलेज में एक चीज़ आ जाए कि हाउ टू कैसे हम लोग अटेंड करें एग्जाम को। जरूरी नहीं है आपका इस तरह आपने लगा कि हमने पेरेंट्स को गेट पे ही रोक दिए थे, बच्चों को छोड़ दिए थे, बच्चे खुद डायरेक्ट जाए, अपना सीट नंबर दे के अपने ब्लॉक में जाए, अपनी सीट पे जाके बैठे। ये चीज़ हमारे बच्चों के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कहाँ तक पेरेंट्स जो है उनको उंगली पकड़ के लेके जाएंगे। तो उसको उसकी फिक्र करते हुए हम लोग ने एग्जाम स्टार्ट किया था और अलहमदुलिल्लाह काफ़ी रिस्पॉन्स रहा। अभी तक 18,000 से ज़्यादा तलबा ने माने जो औरंगाबाद और परवानी के अंदर इस एग्जाम में शिकस्त हासिल की। दूसरी ये कि ये एग्जाम कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 50 रुपीज़ हम लोग आपसे कलेक्ट करते हैं तो वो पेशेंट को हम यूज़ करते हैं। और दूसरा जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ जो स्पॉन्सर्स की फीस लगी हुई है, ये स्पॉन्सर से हम एड की शक्ल में उनसे अमाउंट लेते हैं और सारे एक्सपेंसेस को कवर करते हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन को आप अपनी ज़कात या सदका या जो भी आपके पास अमाउंट हो या किसी किस्म की आपको मदद करना है तो आप कैंसर हॉस्पिटल के अपोजिट में ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन का ऑफिस है, वहाँ पे आप पेशेंट को भेज भी सकते हैं और आप आके कॉल भी कर सकते हैं। एक बार मैं हमारी ग्लोबल की टीम, हमारे सारे स्पॉन्सर्स, सारे चीफ गेस्ट, सारे पेरेंट्स, स्कूल के प्रिंसिपल, स्टूडेंट सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रिंसिपल से दरख्वास्त करता हूँ कि नेक्स्ट एग्जाम में ऐसे ही हमको काउंट करें। ताल्लुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात बोरगांव बाज़ार का वेटरनरी हॉस्पिटल गुज़िश्ता कई दिनों से बंद है, जिसकी वजह से किसान और मवेशी मालिकान को अपने जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए परेशानियों का सामना है और वो मुतल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक बोरगांव बाजार का हैवानात का सरकारी दवाखाना पिछले कई माह से बंद होकर भी यहाँ सप्लाई की गई दवाएं कहाँ और किसने इस्तेमाल की हैं, ये सवाल भी साकिनान उठा रहे हैं। अयार है कि इस दवाखाने में बोरगांव बाजार और अतराफ़ के मज़ाफ़ात बोरगांव सारोनी, कोटनांद्रा, सोनापवाड़ी, सावखेड़ा, सातखेड़ा और दीगर कई गांवों के मवेशी मालिकान अपने जानवरों को इलाज के लिए लाते हैं। निज इसी दवाखाने से जानवरों को मुख्तलिफ अमराज से बचाव के टीके व वैक्सीन भी दी जाती हैं। इलाके में दूध के कारोबारी किसानों की बड़ी तादाद आबाद है और वो अपने जानवरों में किसी वबाई मर्ज़ के खदशे और वक्त पर इलाज मुयस्सर न आने से खौफजदा हैं, क्योंकि मवेशियों का ये दवाखाना पिछले कई माह से बंद पड़ा है। ताहम दवाखाने को हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से फ़राहम की जाने वाली दवाइयों का इस्तेमाल कौन और कहाँ करता है, ये सवाल भी साकिनान करते देखे जा रहे हैं, क्योंकि मवेशी मालिकान को अपने जानवरों के इलाज के लिए अब तो प्राइवेट डॉक्टरों ही से रुजू होकर नकद रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं और उन्हें बर वक्त सहूलियात भी हासिल नहीं हो पा रही हैं। इसलिए साकिनान व मवेशी मालिकान ने मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फ़ौरी इस जानिब तवज्जो दी जाए। ज़िला अहमदनगर के राहुरी अदालत के एक वकील जोड़ी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस वारदात की मजम्मत में गंगापुर वकील संघ की जानिब से अदालती कामकाज बंद रखा गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम एक मेमोरेंडम तहसीलदार के सुपुर्द किया गया। वाज़ेह हो कि अहमदनगर ज़िले के इस वकील जोड़े के बहिमाना कत्ल की वारदात से रियासत भर के वकला के हलकों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। गंगापुर के वकील संघ की जानिब से मकतूल जोड़े को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और वाक़े की मजम्मत करते हुए काम बंद एहतजाज किया गया। नीज़ हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वकला के तहफ़्फ़ुज़ाती क़ानून के नफाज़ से मुताल्लिक़ सख्त कदम उठाए जाएँ। वकील संघ में इस पस मंज़र में करारदाद भी पास की गई और हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि वकला पर हो रहे हमलों के तदारुक के लिए फ़ौरी तहफ़्फ़ुज़ाती क़ानून बनाया जाए। इस तरह का मुतालबाती मेमोरेंडम वकील संघ की जानिब से तहसीलदार सतीश सोनी को पेश किया गया है। इस मौके पर वकील संघ के सदर एडवोकेट किशोर कराड़े, सेक्रेटरी विशाल माघाड़े, नायब सदर तुकाराम कोल्हे, महेंद्र राउत, अविनाश कुलकर्णी, अमित बर्वे, सुशील कुमार शिराड़े, राजेश आंबेकर, अजहर पठान और दीगर माहिरीन कानून और वकला मौजूद थे। औरंगाबाद पब्लिक स्कूल के हिंदी मजमून टीचर सैयद शब्बीर सैयद रज़्ज़ाक़ अपनी मुलाजिमत की मियाद मुकम्मल हो जाने के बाद सुबुकदोश हो गए, जिनको स्कूल इंतज़ामिया और उनके शागिर्दों की जानिब से पुरतपाक विदाइया दिया गया। वाज़ेह है कि सैयद शब्बीर सैयद रज़्ज़ाक़ गुज़िश्ता 22 साल से यहाँ तलबा को हिंदी मजमून पढ़ाते रहे हैं।
ان کی ایمانداری اور بے لوث خدمات کے سبب ان کے کئی شاگرد مختلف شعبوں میں اونچے عہدوں پر فائز ہیں۔ وہ ہندی کے علاوہ اسپورٹس ٹیچر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیتے رہے اور ان کی بدولت اسکول کے کئی طلباء نے ریاستی سطح پر مختلف کھیلوں میں اپنا مقام بنایا اور شہر و اسکول کا نام روشن کیا ہے۔ سید شبیر کو ممبئی میں اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ محکمے کی جانب سے اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ اورنگ آباد پبلک اسکول میں بھی انہیں سال 2022 میں بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا جا چکا ہے۔ دوران ملازمت انہوں نے دیگر کئی اعزازات بھی حاصل کیے۔ اپنی ملازمت کی میعاد مکمل ہو جانے پر آج وہ سبکدوش ہو گئے، لہذا اسکول انتظامیہ اور ان کے شاگردوں کی جانب سے انہیں پرتپاک وداعیہ دیا گیا اور مستقبل کے لیے انہیں نیک خواہشات و دعاؤں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ میرا نام سید شبیر، میں اورنگ آباد پبلک ہائی اسکول میں گت 22-23 ورष سے ہندی ادھیاپک کا کاریہ کر رہا ہوں۔ اس کے اترکت میں نے شاریرک شکشک یعنی کہ اسپورٹس کے اندر بھی ووھ لیول پر بچوں کو راجیہ استر پر میدانی کھیل تथा انڈور آؤٹ ڈور گیم میں بھی بہت سارے بچوں کو پرتھم تथा دویتیہ تथा ترتیہ استھان پراپت کرا کر دیا ہوں۔ اس کے اترکت اسکاؤٹ گائیڈ کے اندر بھی ڈھیر سارے بچے راج پرسکار پریکشا میں انہوں نے جیت حاصل کی ہے اور ہماری سنستھا میں سبھی سنستھا چالک سے لے کر ہمارے شکشک سبھی مل جل کر رہے ہیں، آپس میں کسی بھی پرکار کی نا اتفاقی نہیں ہوئی ہے۔ آج مجھے سیوا نرتیہ کرتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اور میں ہمارے ودیالیہ سے آج ودائی لے رہا ہوں۔ دھنیہ واد۔ ڈی سی پی کاوت اور اے سی پی رنجیت پاٹل کی رہنمائی میں شہر میں چلائے جا رہے 2 مزید قہبہ خانوں کا پردہ فاش کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق قہبہ گری کے یہ اڈے اسپا سینٹرز کی آڑ میں چلائے جا رہے تھے۔ پچھلے دنوں سے ڈی سی پی کاوت نے شہر کی مختلف غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے اور ان کی کارروائیاں اور چھاپہ ماری جاری ہے۔ انہی کارروائیوں میں جسم فروشی کے کاروبار کے خلاف چھاپہ ماری بھی شامل ہے۔ پولیس نے گزشتہ شب اس مخرب اخلاق گورکھ دھندے کے 2 اڈوں پر چھاپے مارے اور ان اڈوں پر فحاشی کر رہی یا جسم فروشی پر مجبور کی جا رہی 13 لڑکیوں کو آزاد کروایا اور دونوں ہی اڈوں کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈی سی پی کاوت کو اطلاع ملی تھی کہ N3 کے علاقے میں رائل اوک نامی اسپا سینٹر میں قہبہ گری جاری ہے تو انہوں نے فوری اے سی پی رنجیت پاٹل کو ساتھ لے کر ایک اسکواڈ بنایا اور گھات لگا کر منصوبہ بند طریقے سے اڈے پر چھاپا مارا تو 9 فاحشائیں وہاں پائی گئیں۔ پولیس نے انہیں آزاد کروا دیا۔ اسی طرح اسی جگہ سے ملی معلومات کی بنیاد پر اسی اسکواڈ نے مونڈھا ناکا علاقے کے نشا بافنا پلازا میں جاری ارتھو اسپا سینٹر پر بھی چھاپا مارا اور یہاں سے بھی جسم فروشی میں اٹکی 4 فاحشاؤں کو آزاد کروا دیا گیا اور یہاں سے ایک اڈا منتظم کو گرفتار بھی کیا گیا۔ دریا اثنا پولیس کو جانکاری ملی ہے کہ یہ دونوں ہی اڈے ان کا مالک ممبئی سے چلاتا ہے۔ دونوں ہی غیر قانونی قہبہ خانوں کے خلاف جنسی اور پنڈلک نگر پولیس تھانوں میں کیس درج کیے گئے ہیں۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے لیے اے ایم سی کے حصے کی رقم 822 کروڑ روپے دینے کے لیے ریاستی حکومت ہو گئی تیار۔ مذکورہ پروجیکٹ کے وقت پر مکمل ہونے کا امکان ہو گیا روشن۔ میونسپل انتظامیہ نے لی راحت کی سانس۔ مدرسہ ادبان بن مالک المکفوفین کے 2 نابینا طلبہ اور ادارے فیض عالمگیر سے بھی ایک طالب علم نے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ مکمل کیا قرآن کریم کا حفظ۔ علماء دین کے ہاتھوں عمل میں آئی دستار بندی، سرپرستوں میں خوشی کی لہر۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے پیٹھے نگر اور اطراف کی بستیوں کو دی وزٹ، ساکنان کے مسائل حل کروانے کا دیا تیقن۔ وہاں باغات کی تعمیر کے لیے ہوئے راضی مگر اس کی دیکھ ریکھ کے لیے مقامی ساکنان کو دی ذمہ داری۔ اور گلوبل فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقدہ 90 انٹر اسکول تحریری مقابلے کے نتائج کیے گئے ظاہر۔ معزز مہمانوں کے ہاتھوں نمایاں مقام حاصل کرنے والے طلباء میں کیے گئے انعامات تقسیم۔ مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دینے والی شخصیات اور اساتذہ کا بھی کیا گیا پرتپاک استقبال۔
اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.